والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ شکر کہ اس نے ہمیں اس محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کے سینوں کو چن لیا اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے۔ الحمدللہ جو مہمان تشریف لائے دور و نزدیک سے، ہم آپ کو منتظمین کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں انتظامیہ، قاری صاحب، وہ بچے اور خاص طور پر ان بچوں کے والدین کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی کہ ان کے بچوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ جو دوست ابھی بھی باہر کھڑے ہیں اور نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، میں ان سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ ہماری اس عظیم الشان محفل کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا اب یہ ادب نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محفل ہو، اللہ کے کاملین کی صحبت ہمیں میسر ہو اور ہم دنیاوی باتوں میں اور ادھر ادھر چل پھر کر اپنا وقت ضائع کریں۔ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ وہ ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہم اس عظیم الشان محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس لاریب کتاب کی تلاوت کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محترم المقام قاری غلام مصطفیٰ مقصودی نقشبندی صاحب سے کہ آپ اپنے خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. یہ تھے جناب قاری غلام مصطفیٰ مسعودی نقشبندی صاحب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. حاضرین کرام، قرآن کائنات میں کتاب ہے. چونکہ یہ محفل جو ہے وہ قرآن پاک حفظ کرنے پر بچوں کی دستار فضیلت ہے، تو قرآن کی یہ فضیلت سماعت کیجیے گا توجہ سے. شاعر نے اشعار میں کیا خوبصورت کہا کہ قرآن کائنات میں کتاب ہے، قرآن کا ہر لفظ بصیرت مآب ہے. قرآن کائنات میں کتاب ہے، قرآن کا ہر لفظ بصیرت مآب ہے. قرآن تو انسان پر احسان ہے رب کا، قرآن حقیقت میں خزینہ ہے عرب کا. اور قرآن میں احکام خداوندی کی دعوت، قرآن میں احکام خداوندی کی دعوت. قرآن کے ہر لفظ میں پنہاں ہے صدف، قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے. قرآن میں تذکرہ جن و بشر ہے، قرآن میں عیسیٰ کی سچائی یہ حیا ہے. قرآن میں آدم کی خلافت کا بیان ہے. اور قرآن تو گنجینہ ہے اصل اصول کا. قرآن معجزہ ہے خدائے رسول کا. قرآن معجزہ ہے خدائے رسول کا. آفاق کے ہر کونے میں قرآن سنا کر دم لینا. یہ ان بچوں کے لیے پیغام ہے اس شعر میں، جنہوں نے الحمدللہ یہ سعادت پائی کہ قرآن کو اللہ نے ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا کہ آفاق کے ہر کونے میں قرآن سنا کر دم لینا. اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا. اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا. حضرات گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے بعد ذکر صاحب قرآن ہوگا، کیونکہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں. خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کیونکہ سب سے بڑا حسین ہے جب وہ خدا کے بعد، پھر کیوں کسی کو چاہیں ہم اس دل ربا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حافظ محمد ریان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کریں، اور جو احباب ابھی بھی کھڑے ہیں نماز سے فارغ ہو کر ان سے گزارش کروں گا کہ وہ محفل میں تشریف فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا
حبیب اللہ لجپال نبی میرے لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدو وقت نزا آوے جدو وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا دل روندا ہے جاندے نے جدو لوکی مدینے نوں دل روندا جاندے نے جدو لوکی مدینے نوں ان سانو بھی آقا ان سانو بھی آقا دربار بلا لینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا سرکار دی محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی وے لجپالا لج رکھ لئی وے لجپالا خالی نہ اٹھا دینا لجپال نبی میرے لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدو وقت نزا آوے جدو وقت نزا آوے دامن دی ہوا
ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد ریان صاحب، بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، اور مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اب میں ملتمس ہوں جناب حافظ محمد شیراز شاذل صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور مختصر تقریر یہ کریں گے۔ یہ جامعہ کے طالب علم ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صداؤں سے خاموش بیٹھ کر یا ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ انہیں نہ سنیں۔ ان بچوں نے جو یہاں پر یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس مدرسہ میں آپ کے علاقہ کے، ان کی آپ حوصلہ افزائی بھی کریں اور سنیں کہ اللہ نے ان کو کیا کیا کمالات عطا کیے ہیں کہ یہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، رب کا دین بھی سیکھ رہے ہیں۔ جناب حافظ محمد شیراز شاذل صاحب ابھی آپ کے سامنے تقریر پیش کریں گے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی توجہ سامنے رکھیں، پیچھے انتظامیہ کے دوست دائیں بائیں جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، آپ سٹیج کی طرف اپنی توجہ رکھیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العظيم. First of all, my friends and guests and my honorable teachers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, my topic is Fazilat of Quran al-Majid. Who is the best among us? If I pose this question to the audience, I will surely get different answers. People who marvel at the splendor of this world will say that the most richest among us is the best, the most educated among us is the best, the most hardworking among us is the best. People who are in power and authority are the best. But what if I tell you, on the other hand, people who have religious inclinations might say that the most generous among us is the best, the most pious among us is the best, the most worshipping among us is the best. But what if I tell you what our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam said in this regard? خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best among us from you who recites the Quran and teaches the Quran. So what is the sawab for reciting the Quran? According to a hadith, you will get 10 nekis for each letter of Quran. If someone recites Alif Lam Mim, so he will entitled with 30 nekis. According to this calculation method, the entire sawab of reciting Quran is beyond our comprehension. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں حافظ محمد شیراز شاذل، آپ طالب علم ہیں جامعہ اعزا کے، آپ نے انگلش اسپیچ پیش کی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس بچے کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات کرام، یہ قدر کتنی خوش قسمتی ہے ان بچوں کی کہ ذرا آپ غور کریں کہ اللہ نے قرآن میں خود کہا کہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کتنی بلند شان اللہ کی، اور اس نے کس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی جو ام الکتاب ہے، کتابوں میں بھی جس کی شان جدا ہے،
تو پھر ذرا سوچئے کہ اللہ نے وہ سینے بھی تو مخصوص کیے ہوں گے نا کہ جن کے ذریعے اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ سینے کہ اللہ نے قرآن میں جس حفاظت کا ذکر کیا ان سینوں کو اس کا ذریعہ بنایا. یہ در حقیقت یہی حفاظت ہے نا، اور کوئی اس کتاب کی اس ساخت کی حفاظت تو نہیں. وہ تو قرآن مجید آپ دیکھیں شہید ہو جاتے ہیں، اسی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی. اور دیکھیے یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، اس علم کا جتنا بھی کوئی ماہر ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ کتاب شروع سے لے کر آخر تک اسے لفظ بہ لفظ یاد ہو. چاہے اس کے نصاب میں اس کو جتنا وہ اس میں اس کو گرپ حاصل ہو، جتنا ماہر ہو، لیکن قربان نہ جائیں اس معجزے پر کہ جو ہماری زبان میں بھی نہیں، لیکن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے ننھے منھے بچوں کے سینوں میں محفوظ کیا. کتنا بڑا یہ معجزہ ہے، کتنی خوش نصیبی ہے. اور الحمدللہ آپ کے اس علاقے میں، آپ کے شہر میں یہ المقصود اسلامک سینٹر، یہ یقین مانے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے مدارس ہیں جہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن یہ المقصود اسلامک سینٹر یہ کیوں منفرد ہے؟ اس میں صرف تعلیم نہیں بلکہ تربیت بھی دی جاتی ہے. بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب وہ یہاں سے قرآن پڑھ کے نکلے گا تو وہ باعمل انسان کیسے بنے گا، وہ باہر نکل کر اپنا رزق حلال کیسے کمائے گا، وہ دین کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کیسے بنائے گا. اور یہ فیضان ہے میرے مرشد کریم کا، یہ فیضان ہے میرے شیخ کریم کا کہ المقصود اسلامک سینٹر نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک کے اندر بھی جہاں جہاں موجود ہیں، وہاں سے پڑھ کر جب طالب علم فارغ ہوتا ہے تو وہ جس طرح المقصود اسلامک سینٹر کو ایک الگ پہچان حاصل ہے، اسی طرح وہاں سے فارغ التحصیل کی بھی الگ پہچان ہے. الحمدللہ مہمان گرامی تشریف لا رہے ہیں، ہم آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب قرآن مجید فرقان حمید کی ہم تلاوت ایک دفعہ پھر سماعت فرمائیں گے. اور ہمارے درمیان جو قاری صاحب ہیں، نہ صرف ملک پاکستان بلکہ بیرون ممالک بھی آپ اس لاریب کتاب کی تلاوت سے لوگوں کے قلوب کو منور کر رہے ہیں. بڑی ہی خوبصورت آواز استاذ القراء، فخر القراء، زینت القراء، میری مراد جناب محترم المقام قاری محمد ندیم تارڑ صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص اور خوبصورت لب و لہجے میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين
المشرقين ورب المغربين فبأي ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ترنم کے ساتھ قبلہ کاری محمد ندیم تارڑ صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہمیں فیض یاب کیا۔ دعا ہے مالک کائنات سے کہ وہ قاری صاحب کے علم میں، عمل میں، آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب آویزی وقار دیکھیے کتنا سرور آیا قرآن کو ترنم سے سن کر۔ یہی فیضان ہے اس لاریب کتاب کا، اور یہی فیضان بانٹنے کے لیے یہ آپ کے علاقہ میں یہ جامعہ حاضہ اور المقصود اسلامک سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آپ سے گزارش بھی ہے جو اہل علاقہ ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں لائیں، اور وہ لانا کیوں ہے کہ وہ ہماری بخشش کا سامان بن جائیں گے، کیونکہ یہ آپ کے علاقے کا یہ جو سینٹر ہے، جامعہ ہے، آپ کے بچوں سے ہی اس کو رونق ملے گی اور مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قائم رکھے، اس کے منتظمین کے گھر آباد رکھے انشاءاللہ العزیز۔ اب مختصر ہماری محفل ہے، میں دوستوں سے گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں۔ یہ درمیان میں اگر کوئی خالی جگہ ہے تو اسے مکمل کر لیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ مجھے آگے بڑھنا ہے اور بڑے ہی خوبصورت ثنا خان کو آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے ان اشعار کے ساتھ کہ خواہش دل ہے کہ ہو آپ کی چوکھٹ کے قریب، خواہش دل ہے کہ ہو آپ کی چوکھٹ کے قریب، سفر زیست کا انجام مدینے والے۔ خواہش دل ہے کہ ہو آپ کی چوکھٹ کے قریب، سفر زیست کا انجام مدینے والے، اور جس کی مستی سے تھے سرشار اویس قرنی، جس کی مستی سے تھے سرشار اویس قرنی، دے اپنے ساحر کو بھی ایک جام مدینے والے، دے اپنے ساحر کو بھی ایک جام
مدینے والے. میں ملتمس ہوں شہر چیچا وطنی کی خوبصورت آواز جناب حافظ و قاری علم الدین صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں گلدستہ عقیدت پیش فرمائیں. تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ درود پاک بھی پڑھیں اور باہر جو دوست احباب کھڑے ہیں یا باتوں میں مشغول ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ با ادب ہو کر محفل میں تشریف فرمائیں. پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی مولانا محمد. کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے. کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے. رب نے پلا سجائیاں دے سرکار واسطے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا روک لیتی ہے آپ کی نسبت. تیر جتنے دلوں پہ چلتے ہیں. کہہ دے سبحان اللہ. اور اونچی بات میں کہہ دے سبحان اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت. تیر جتنے دلوں پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا کرم ہے حضور کا پر. کتنا اچھا ہو سبھی مل کر کہہ لیں یہ کرم ہے ہم پر. یہ کرم ہے حضور کا پر. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا پر. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات بس اتنی ہے کچھ نہیں بات اتنی ہے. کیا کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے
لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا خود سہارا گلے لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ایک سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جناب قاری علم الدین صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ انعام پیش فرما رہے تھے انشاءاللہ العزیز اب ہماری آج کی اس عظیم الشان محفل بسلسلہ دستار فضیلت و تقسیم اسناد کے آخری ثنا خان بارگاہ رسالت میں ہدیہ انعام پیش کریں گے ان کو دعوت دینے سے قبل میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہوں گا آج کی ہماری اس عظیم الشان محفل میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو جن میں علماء کرام بھی ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات علمی و ادبی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں اسٹیج پر تشریف فرما ہیں ہم آپ تمام کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور منتظمین کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ آپ وقت نکال کر ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف لائیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے حضرات گرامی قدر آخری ثنا خان مصطفیٰ کو ان اشعار کے ساتھ دعوت دوں گا کہ پھولوں کا رنگ و روح بہاروں میں دیکھیے پھولوں کا رنگ و روح بہاروں میں دیکھیے انوار ماہتاب ستاروں میں دیکھیے پھولوں کا رنگ و روح بہاروں میں دیکھیے انوار ماہتاب ستاروں میں دیکھیے اور گر آمینہ کے چاند کا جلوہ ہے دیکھنا گر آمینہ کے چاند کا جلوہ ہے دیکھنا تو ایمان کی نظر سے سپاروں میں دیکھیے ایمان کی نظر سے سپاروں میں دیکھیے میں ملتمس ہوں لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثنا خان بلبل گلستان رسالت جناب محترم المقام محمد عمران احمد مقصودی نقشبندی صاحب سے کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت میں گلدستہ عقیدت پیش فرمائیں مل کے محبت کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
الله وسلم عليك يا حبيب الله سب پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اس انجمن میں ذکر رسالت باب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے ختم حامل کتاب ہے اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے پھر پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رحمت دو جہاں رحمت دو جہاں ہمیں بے کسا شاہ مقام وہ کہا میں کہا رحمت دو جہاں ہمیں بے کسا ان کی خوشبو سے مہکے چمن در چمن خوشبو سے مہکے چمن در چمن تذکرے آپ کے انجمن انجمن تذکرے آپ کے انجمن چاند کے چاند نے تاروں کی روشنی چاند کے چاند نے تاروں کی روشنی
کا نام و نشان، ان کے ہونے سے ہے سب کا نام و نشان۔ یہ زمین آسمان یہ مکان لامکان، یہ زمین آسمان یہ مکان لامکان، سارے ان کے مکان وہ کہاں میں کہاں، رحمتیں دو جہاں عامی بے کساں، مولا کا دل کشا خوش نوا خوش ادا، مولا کا دل کشا خوش نوا خوش ادا، رہنما پیشوا مصطفیٰ مجتبیٰ، رہنما پیشوا مصطفیٰ مجتبیٰ، جملہ محبوبیاں انگنت خوبیاں، جملہ محبوبیاں انگنت خوبیاں، میری کہاں سے زبان وہ کہاں میں کہاں، رحمتیں دو جہاں عامی بے کساں، عمر گزرے میری ذکر سرکار میں، جاؤں ان کے ظہوری جو دربار میں، جاؤں ان کے ظہوری جو دربار میں، آخری سانس لوں نعت پڑھتا رہوں، آخری سانس لوں نعت پڑھتا رہوں، ختم ہوگی یہاں وہ کہاں میں کہاں، رحمتیں دو جہاں عامی بے کساں۔ ایک بار دوسری پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، دنیا تے آیا کوئی تیری لا مثال لا، دنیا تے آیا کوئی تیری لا مثال لا، میں لب کے لے آ کہ تو سونا
سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نا مثال دا چہرہ تیرا نور بنے ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو چہرہ تیرا نور بنے ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو شیدائے زمانہ تیرے شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا مکے رہن والیا مدینے آنے والیا ٹھیڈے کھان والیا نو سینے لان والیا مکے رہن والیا مدینے آنے والیا ٹھیڈے کھان والیا نو سینے لان والیا تیرے بنا ڈگیا نو تیرے بنا ڈگیا نو کوئی نہ سنبھال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب
تیرے در تیری آلدہ گوالا میں تیرا تیرے در تیری آلدہ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا ماشاءاللہ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا والفجر ہے رخسار تو والشمس جبی ہے۔ ہماری آج کی اس بزم کے یہ آخری ثنا خوان تھے، بڑے ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے کلام پیش کیا کہ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ والفجر ہے رخسار تو والشمس جبی ہے، والفجر ہے رخسار تو والشمس جبی ہے، قرآن بمداح جمال شہدی ہے۔ والفجر ہے رخسار تو والشمس جبی ہے، قرآن بمداح جمال شہدی ہے، اور ہم سر کوئی اس قامت زیبا کا نہیں ہے، ہم سر کوئی اس قامت زیبا کا نہیں ہے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ ہماری آج کی اس بزم کے آخری ثنا خوان مصطفیٰ جناب محمد عمران احمد مقصودی نقشبندی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہمارے قلوب کو منور فرمایا۔ دعا ہے مالک کائنات سے کہ وہ ان کے علم میں، عمل میں، آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اب انشاءاللہ العزیز ہم حضور قبلہ عالم کے بیان دل نواز سے فیض حاصل کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے کی کوشش کرو۔ توجہ سے سماعت کیجئے گا، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت تمہاری جانوں کے ساتھ وہی کرتی ہے جو موسم بہار درختوں کے ساتھ کرتا ہے، یعنی ان کو نئی زندگی بخش دیتا ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی آپ کیا فرماتے ہیں کہ دل کی صفائی کا طریقہ، دل کی صفائی، صفائے قلب فقط دو طریقوں سے ممکن ہے، ایک اللہ کا ذکر اور دوسرا اللہ والوں کی صحبت۔ اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا نقش بناتا ہے، اللہ کے ذکر کا، اور یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ یہ ان نقوش کو پختگی عطا کرتے ہیں، یہ ہمارے قلوب پر، ہمارے دلوں پر نہ مٹنے والے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دل گلستہ ہو گیا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا تو سارا عالم بیاباں ہو گیا۔ آج ہمارے دل بیاباں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل اللہ کے ذکر سے آباد نہیں۔ یہ اللہ کا ذکر، یہ اللہ کا نور ہمیں ملتا کہاں سے ہے؟ ان اللہ والوں کی صحبت سے۔ یہ اللہ والے در حقیقت اللہ کے ذکر کی چابیاں ہوا کرتے ہیں، یہ ہمیں وہ نور عطا کرتے ہیں، وہ ذکر عطا کرتے ہیں۔ جب ہمارے اندر وہ نور ہوگا تو یقین جانے پھر باہر بھی وہی نور نکلے گا۔ جب ہم بولیں گے تو ہماری زبان سے وہی نور نکلے گا، کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی۔ جب ہم دیکھیں گے تو اندر نور ہوگا تو آنکھوں سے بھی نور نکلے گا، ہماری آنکھیں کبھی بھی بے حیائی نہیں دیکھیں گے۔ یہ ملے گا کہاں سے؟ ان اللہ والوں کی صحبت سے، ان اللہ کی کاملین، ان اللہ کے کاملین کے پاس بیٹھنے سے۔ الحمدللہ آج جو یہ فیضان
آپ کے اس شہر کے اندر جو نظر آ رہا ہے المقصود اسلامک سینٹر کی صورت میں، یہ میرے مرشد کریم کا فیضان ہے، یہ میرے محبوب سائیں کا فیضان ہے، یہ آپ کی نظر کرم ہے کہ آپ نے ہمیں نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایسے مراکز عطا کر دیے، ایسے سینٹر عطا کر دیے، ایسے اپنے خلفاء عطا کر دیے، علماء عطا کر دیے کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر ہم وہ نور حاصل کر لیں جو اللہ کے ذکر کا نور ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کے علاقہ کی بھی یہ خوش قسمتی کہ میرے شیخ کریم کے خلیفہ محترم یہاں موجود ہیں، اور الحمدللہ مجھے یہ بتانے میں بھی بڑا فخر ہے کیونکہ میں لاہور سے حاضر ہوا ہوں کہ حضور قبلہ عالم کے خلیفہ محترم وہاں لاہور شہر کے اندر اللہ کے ذکر کا یہ نور تقسیم کر رہے ہیں۔ اور یقین جانیے ابھی یہ چند دن پہلے وہاں کپس کالج کے اندر ایک پروگرام ہوا جس میں اسٹوڈنٹ تھے، دنیا دار لوگ تھے، لیکن اب وہ جب بعد میں ملے تو وہ ہم سے پوچھنے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ہم نے بہت بہت بڑے بڑے علماء کو سنا، یہ کہاں سے یہ آئے؟ تو جب ہم نے تعارف کروایا، اپنے مرشد کریم کا بتایا تو یقین مانے وہ سن کر جھوم اٹھے، اور اب وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ حضرت کب تشریف لائیں۔ یہ آپ کی بھی خوش قسمتی ہے کہ میرے مرشد کریم کا یہ فیضان، میرے مرشد کریم کے منظور نظر یہاں موجود ہیں۔ میں ان اشعار کے ساتھ حضور قبلہ عالم کو دعوت خطاب دوں گا کہ ایسے شجروں سے ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ میں بلا تاخیر بلا تمہید ملتجی و ملتمس ہوں صوفی باصفا عالم باعمل خلیفہ محترم حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر محمد اعجاز حسین مقصودی نقشبندی صاحب سے کہ آپ اپنے روحانی وجدانی اصلاحی بیان سے ہمارے مردہ قلوب کو جلا بخشیں۔ تمام احباب ادب کے ساتھ توجہ کے ساتھ حضور قبلہ عالم کی نصیحت کو سماعت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان کہ اس رب لم یزل نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے، اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا نور حاصل کرنے، بانٹنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہم سب کا جمع ہونا قبول و منظور فرمائے، اور جس عظیم مقصد کے لیے ہم سب جمع ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرمائے۔ گرامی قدر، یہ بہت بڑا سنگ میل ہے کہ ایک مدرسہ، ایک مسجد جب ایک ادارہ بنتی ہے تو عالم کفر کے اوپر اس سے بڑا کوئی تعزیانہ نہیں، اس سے بڑا طاغوت کے لیے اور کوئی پیغام نہیں کہ دنیا میں لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں اور اضافہ ہو، اس نور کو پھیلانے والوں میں اور ایک گروہ شامل ہو گیا
اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ براہ راست مخاطب کر کے فرما رہا ہے میرے محبوب آپ پوری امت کو بتلا دیجئے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور جنہیں علم نہیں عطا فرمایا وہ کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، نہ دنیا کے معاملات میں، نہ اصول و ضوابط میں، نہ قواعد میں، نہ موت میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمائے گا اے میرے بندے جو تجھے تیرے رب نے علم عطا فرمایا اسے پڑھتا جا، جتنا تجھے یاد ہے اللہ اتنی تیرے درجات کو بلند کرتا جائے۔ کوئی لمبی بات مقصود نہیں، اتنے نیک صالحین لوگ دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ دائیں بائیں آمنے سامنے قرآن پاک سے محبت کرنے والے، رسول پاک سے محبت کرنے والے، اولیاء عظام سے محبت کرنے والے، جب ایسے 40 لوگ اکٹھے ہو جائیں میرے محبوب پاک فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ وہ جو مانگے، آج ہم اللہ سے مانگے، اللہ کا کرم مانگیں گے، فضل مانگیں، رب سے اس کا ذکر مانگیں گے، معرفت مانگیں گے، اس کے محبوب پاک کا عشق مانگیں گے اور اللہ سے یہ طلب کریں گے یا اللہ ہمیں وہ باطنی نور عطا فرما جو تو اپنے خاص الخاص بندوں کو عطا فرماتا۔ گرامی قدر چونکہ قرآن کی نسبت سے یہ مجلس ایک صدی پیچھے چلے جائیں، صرف ایک صدی یا 150 سال لگائیں، انگریزوں کا دور تھا، انگریزوں نے پورے ہندوستان میں ایک سروے کیا، ان کو ایک ایسا ہندو عالم چاہیے تھا، ایک ایسا اسکالر چاہیے تھا جس کی اتنی مہارت ہو کہ وہ انگلش کو سمجھتا ہو، عربی کو سمجھتا ہو، فارسی کو سمجھتا ہو، اردو کو سمجھتا ہو، اور اس کے لیے اتنا انبار سونے چاندی کا انگریزوں نے لگا دیا، اعلان کیا ہمیں ایسا ایک ہندو اسکالر چاہیے، ایک ایسا ہندو پنڈت چاہیے، پروہت چاہیے کہ جس کے پاس اتنا علم ہو کہ اسے صرف اپنی ویدوں کا، اپنی گرنتھوں کا، اپنی کتابوں کا، اپنے شاستر کا علم نہ ہو بلکہ عربی پر مہارت ہو، اردو پر مہارت ہو، انگلش پر مہارت ہو۔ پورے ہندوستان میں انہیں ایک ایسا شخص ملا جس کا نام A.R. پکتھال تھا۔ یہ بہت بڑا ہندو تھا، ہندو عالم تھا، پنڈتوں کے گھر کا ایک بہت بڑا چراغ تھا، اور کئی 100 سال سے اس کی پوری نسل میں ہندو علماء جو بڑے بڑے مندروں کی پوجا کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے، برہمنوں کے استاد تھے، یہ ایک ایسا شخص ان ساری خوبیوں کا مالک ملا، اور انگریزوں نے اس کے ذمہ کام یہ لگایا کہ یہ قرآن کریم ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنی امت کو عطا کی ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس میں ایسے نقائص نکالو، ایسی غلطیاں نکالو، یہ جو مسلمان دعویٰ کرتے پھرتے کہ اس کتاب کے اندر یہ لاریب کتاب ہے، ایک زیر زبر پیش ایک نقطے تک کا بھی آپس میں کوئی فرق نہیں، اور 14 صدیاں اللہ نے اس کتاب کی حفاظت فرمائی اور قیامت تک اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تم اس کتاب کو غور سے پڑھنا شروع کرو۔ ڈاکٹر A.R. پکتھال لکھتا ہے کہ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور مجھے رام کی قسم تھی، مجھے اپنے دیوتاؤں کی قسم تھی کہ میں جب بیٹھتا میں ان سے مدد مانگتا کہ اے کل شیاطین میری مدد کرو، اے جنات میری مدد کرو، اور اس کتاب میں مجھے وہ نقص دکھاؤ جس سے میں مسلمانوں کا پندار توڑ ڈالوں۔
ان کا ایمان خاکستر کر دوں، لیکن ڈاکٹر اے آر پکتھال کہتا ہے مجھے اللہ کی عزت کی قسم 40 دن 40 راتیں جب میں نے قرآن کو سورہ فاتحہ سے شروع کیا اور والناس تک پڑھا، قرآن کریم میری گرہیں کھولنا شروع ہو گیا، جو میرے نقائص تھے میرے منہ پر آنا شروع ہوئے، جو کفر و شرک کا میرے اوپر پہاڑ ڈال رکھا تھا صدیوں سے میرے والدین نے، میرے خاندان نے جن بتوں کو خدا بنا رکھا تھا، 40 دن کے اندر اندر قرآن نے میرے سینے کو روشن کر دیا۔ اور نہ صرف روشن کیا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈاکٹر اے آر پکتھال کے ذریعے مسلمانوں کے لیے وہ کام لیا کہ 40 دن کے بعد ڈاکٹر اے آر پکتھال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ نہ صرف مسلمان ہوا، کام یہیں ختم نہیں ہوا، اللہ نے اس کی گرامر اتنی اعلیٰ تھی، انگلش اتنی اچھی تھی کہ گرامٹیکلی ابھی تک دنیا میں قرآن کریم کا ایک بھی مستند ترجمہ موجود نہیں تھا، ایک بھی ایسا ترجمہ موجود نہیں تھا جو ہم یورپ کو دکھا سکتے۔ انجیل کے مقابلے میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ توریت اور زبور کے مقابلے میں کوئی ایک ترجمہ ایسا نہیں تھا کہ جو انگریزی میں قرآن کا اس سطح پر کیا جائے کہ قرآن کی افاقی سچائی کو انگریزی سمجھنے والوں کے سامنے پیش کرے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی تو فرمایا میں نے خود دیکھا کہ ظلمت اور اندھیرا میرے سینے سے اس طرح نکلا کہ جیسے کسی پنجرے سے کوئی بدنما گندا جانور نکلتا ہے، اور میں نے اپنے دل میں قرآن کا اور ایمان کا نور اس طرح اترتے دیکھا جیسے اللہ کا فرشتہ کسی جگہ پہ اترتا ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کی سیرت نے میرے وجدان کو ایک نئی صلاح عطا فرمائی، ایک نئی راہ عطا فرمائی، اور وہ رہنمائی یہ تھی کہ اے ڈاکٹر پکتھال اللہ تعالیٰ تجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ تو قرآن کا ایسا ترجمہ، اتنی بہترین اس کی ٹرانسلیشن تیار کر کہ جب اس کو عیسائی پڑھے تو وہ زبان دانی میں دنگ رہ جائے، وہ انگریزی دانی پر دنگ رہ جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، جس دن ڈاکٹر اے آر پکتھال نے بسم اللہ سے شروع کیا، سورہ فاتحہ سے شروع کیا، آپ فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ اللہ براہ راست میرے سینے کو وسعت عطا فرما رہا ہے، حضور کا فیضان عطا ہو رہا ہے، اور خود قرآن مجھ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے آر پکتھال یہ جملہ اس طرح ڈھال کہ اللہ کی کلام کے سچ ہونے میں کوئی شبہ باقی نہ رہ جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں وہ کام اللہ نے مجھ سے لیا، اور آج 150 سال کا وہ بیش گزر گیا، اور یہ 150 سال میں آج بھی جب ڈاکٹر اے آر پکتھال کا ترجمہ سامنے رکھا جاتا ہے تو آج بھی انگریز منہ میں انگلیاں لے لیتے ہیں، ان کی آنکھیں حیرت اور اس طرح پریشانی میں ڈوب جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہندوستانی شخص کو جو ہندو تھا، پروہت تھا، پنڈت تھا، اپنے بتوں کی پوجا کرنے والا تھا، اللہ نے نہ صرف اس کو ایمان عطا فرمایا بلکہ اللہ نے اس سے قرآن کا عظیم ترین کام بھی لے لیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو ایک اعلیٰ امتیاز عطا فرمایا۔ حضرات ذی وقار اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کیا چیز ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء چشتی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت اقدس میں ایک بہت بڑے عالم جاتے تھے، آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، عرض کی حضرتہ آپ مجھے ایسی نصیحت فرمائیں کہ اس سے پہلے ایسی نصیحت مجھے کسی نے نہ کی۔ آپ نے مسکرا کر کہا آپ عالم دین ہو، محدث ہو، مفسر ہو، قرآن کی آیات آپ کے سینے میں ہیں، یہ فقیر آپ کو کیا نصیحت کرے گا؟ لیکن وہ عالم باعمل تھا، باادب تھا۔ عرض کی اے سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے جب آپ کی زبان اقدس سے کوئی لفظ ادا ہوتے ہیں اللہ
ہمیں فوراً عمل کی توفیق عطا فرما دیتا۔ آپ نے فرمایا پھر سنو، میں نے رسول پاک کی دربار سے یہ حدیث مجھ تک پہنچی اور میں نے اپنے شیخ سے سنی، انہوں نے اپنے شیخ سے سنی، اور حدیث مبارکہ یہ ہے کہ قیامت کے دن 3 ایسے گروہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ زبردستی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ فرمایا پہلا گروہ ان میں وہ ہوگا، وہ بچے جو صبح مکتب میں ان کی آنکھ نہیں کھلتی، مسجد میں آنے کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، ماں ڈانٹتی ہے، باپ ڈانٹتا ہے، مسجد میں آنا، مکتب میں آنا، ان کی نیند اتنی غالب کہ وہ اتنی باعث تکلیف ہوتی ہے کہ انہیں کھینچ کھینچ کر مسجد میں مکتب میں لایا جاتا ہے، اور فرمایا کچھ دن وہ بچہ روتا ہے، منہ ٹیڑھا کرتا ہے، اپنے والدین کو ظالم سمجھتا ہے، اپنے استاد کو اپنے لیے معاذ اللہ مصیبت گردانتا ہے، نادانی کی وجہ سے، کم سنی کی وجہ سے۔ لیکن جیسے جیسے قرآن کا نور اس کے سینے میں اترتا چلا جاتا ہے، تھوڑے دنوں میں اللہ اس کو عزت دینا شروع کر دیتا ہے، اللہ زمین سے اٹھا کر اس کو بلندی پر بٹھاتا ہے۔ فرمایا یہی بچہ عالم بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، قاری بنتا ہے، محدث بنتا ہے، فقیہ بنتا ہے، اور فرمایا قیامت کے دن اے علامہ صاحب یہی بچے جن کو پکڑ پکڑ کر مسجد لایا جاتا ہوگا، اللہ کے فرشتے زبردستی کھینچ کھینچ کر جنت میں داخل کر رہے ہیں، یہ انعام ہوگا۔ پھر اس کی ایک دوسرا گروہ، اور وہ گروہ وہ ہوگا جو دارالحرب سے دارالسلام لائے جائیں، وہ غلام جن کو قیدی بنا کر کفر کے ماحول سے، کفر کے علاقوں سے مسلمان ممالک میں لایا جائے، شریعت ان کے سامنے رکھی جائے، پہلے وہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنا دین باطل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کو نماز پڑھتا دیکھتے ہیں، قرآن پڑھتا دیکھتے ہیں، روزے رکھتے دیکھتے ہیں، وہی غلام ان کے سینوں میں ایمان آ جاتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ ان کو فرشتوں کے ذریعے پکڑ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا۔ اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جس کے سامنے ایمان کی بات آئی، اس نے بلا چنو چرا مانی، اس کو قبول کیا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، صبح و شام اللہ کی خاطر نماز، اللہ کی خاطر قرآن پاک کا پڑھنا، اللہ کی خاطر خیرات کرنا، اللہ کی خاطر اپنے معمولات سر انجام دینا۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اعلان فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر مجھ رب کو یاد کرتے تھے۔ حدیث پاک ہے اللہ کے فرشتے انہیں اکٹھا کریں گے، جنتیوں آؤ، آج تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے واہ ہیں، کھولے گئے ہیں، تمہیں اللہ پکار رہا ہے۔ میرے محبوب فرماتے وہ کہیں گے ہم نے اللہ کا ذکر اللہ کی خاطر کیا، جنت کی خاطر نہیں، ہم نے نماز رب کی خاطر پڑھی، جنت کی خاطر نہیں۔ جب تک رب کا دیدار نہیں ملے گا ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا یہ کیوں نہیں آ رہے، میں ان کا منتظر ہوں۔ میرے محبوب فرماتے وہ فرشتے عرض کریں گے اے رب اولا یہ تیرا دیدار مانگتے ہیں۔ رب فرمائے گا یہ اگر میرا دیدار مانگتے تو جنت میں آئے، جنت سے باہر تو دیدار نہیں۔ وہ فرشتے پھر کہیں گے کہ رب تمہیں جنت میں اسی لیے بلا رہا کہ تمہیں اپنا دیدار کراؤ۔ میرے محبوب فرماتے وہ پھر بضد ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا یہ ایسے نہیں مانیں گے، انہیں نور کی رسیوں میں جکڑو، انہیں میری محبت کی زنجیروں میں جکڑو اور زبردستی مجھ بارگاہ میں لاؤ، مجھ رب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ آج اللہ ان کے لیے انعام یہ عطا کرے گا کہ اللہ براہ راست ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی قرآن پڑھنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا نہ دنیا میں محروم نہ آخرت میں محروم۔ گرامی قدر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا اگر تسمہ گم ہو جاتا
تو جو علم میں نے آقا کے سینے سے پایا تھا، میں اپنا تسمہ بھی قرآن پاک کی روشنی میں چند لمحوں میں ڈھونڈ لیتا۔ اتنا اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا تھا۔ وہ عبداللہ ابن عباس مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، آپ کے پاس آپ کا ایک مرید آیا، اس نے ایمان قبول کیا، ارادت فرمائی، ایمان قبول کر کے چلا تو عرض کی حضرتہ جب میں اپنے ملک میں جاؤں گا، یمن سے آیا ہوں یا شام سے آیا ہوں، تو میں اپنے لوگوں کو کیا تلقین کروں؟ فرمایا میرے بیٹے ان کو علم دین کی نصیحت کرنا کہ وہ علم دین حاصل کریں، علم دین کو پائیں۔ وہ شخص چلا گیا، ایمان اللہ نے دے دیا تھا، سینہ روشن ہو چکا، اپنی بستی میں گیا، کوئی کپڑے کا تاجر، کوئی سونے کا تاجر، کوئی برتن کا تاجر، کوئی ہیرے جواہرات کا تاجر، وہ ان کو بلاتا، لوگ اس کا مذاق اڑاتے کا تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ ہم اپنی دکانداری چھوڑ کر، اپنے بڑے بڑے بزنس چھوڑ کر کیا تجھ جیسے درویش کے پاس آئے؟ وہ اتنا پریشان، ایک دن، 2 دن، مہینہ گزرا، کسی نے اس کی بات نہ سنی، چند لوگوں کے سوا باقی اس کا مذاق اڑاتے وہ پھر مدینہ طیبہ آیا، آ کر سیدنا عبداللہ ابن عباس کی صحبت اقدس میں بیٹھا، عرض کی اے میرے مرشد، اے میرے آقا، لوگ میرا مذاق اڑاتے، وہ دکان نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ کاروبار نہیں چھوڑنا چاہتے، اور میں ان کو علم کی تلقین کرتا ہوں، للہ مجھے ایسی نصیحت فرمائیں کہ جب وہ نصیحت میں سن کر جاؤں، نہ صرف خود میرے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہ آئے، میں خود مضبوط کھڑا رہوں، اور ایسی نصیحت سن کر جاؤں کہ دوسروں کو بھی استقامت کی راہ کا مسافر بنا دوں۔ آپ نے فرمایا اپنا سینہ میرے قریب آ، آپ نے فرمایا سنو نوجوان، جب تو اپنی بستی میں جانا، 4 چیزوں کی علم کی فضیلت، اور ایک روایت میں 5 چیزوں کی علم کی فضیلت بیان کرنا۔ فرمایا میرے بیٹے، پہلی بات، علم انبیاء کی وراثت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے نبیوں کو علم کا وارث بنایا ہے، اور دولت، مال، سونا، چاندی، یہ تو فرعون کی وراثت ہے، حامان کی وراثت ہے، قارون کی وراثت ہے، نمرود کی وراثت ہے، اور جس کو اللہ اپنا بنانا چاہتا ہے اللہ اسے اپنے نبیوں کی وراثت کا حصہ عطا فرماتا ہے۔ جب اپنی بستی میں سنا۔ دوسری بات، وہ میرے بیٹے، جب اہل علم دنیا میں چلتا ہے، اس کے ساتھ فرشتے چلتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ کی رحمت چلتی ہے، اللہ کا فضل دائیں بائیں ہوتا ہے۔ او میرے بیٹے، جب دنیا دار چلتا ہے، مخلوق حسد سے اس کو دیکھتی ہے، لوگ اس کے مال کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں، دل میں اس کی کوئی عزت نہیں، لیکن جب عالم روئے زمین پر چلتا ہے، مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں، چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہیں، اور آسمان پر اڑنے والے پرندے آسمانوں کی خلاؤں میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جا یہ بھی کہنا۔ اور تیسری بات کہ جب کسی شخص کو اللہ مال دیتا ہے، اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، وہ صبح شام اپنے مال کی حفاظت کے لیے چوکیدار، سیکیورٹی کا بندوبست کرتا ہے، بڑے بڑے گن مین رکھتا ہے۔ فرمایا نہ دن کا سکون نہ رات کا چین، لیکن جب اللہ کسی کو علم کا مالک بنا دیتا ہے، اے میرے بیٹے، علم اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ شخص دن اور رات کے اندر اللہ پہلا انعام یہ عطا کرتا ہے کہ اللہ اس کے نفس کو، اس کے قلب کو، اس کے دل کو نفس مطمئنہ میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا پھر چوتھی بات کہ جب دنیا والا مرتا ہے، اس کی وراثت پر جھگڑے اٹھتے ہیں، کوئی گائے مانگ رہا ہے، کوئی بھینس مانگ رہا ہے، کوئی حویلی مانگتا ہے، کوئی باغ مانگتا ہے۔ فرمایا اس کے مرنے پر لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہوتے، لوگ اس کی دولت کی وجہ سے اس کی عزت کرتے تھے، اولاد آج اس کی دولت کی وجہ سے جھگڑا کرتی ہے، لیکن جب علم والا رخصت ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے علم کا فیضان لوگوں کے سینے میں منتقل فرما دیتا ہے۔ اس کا علم، اس کا فن، اس کا نور قیامت تک بڑھتا چلا جاتا ہے، اور
آخری بات آپ نے فرما کر کہا جب اپنی بستی والوں کو نصیحت کرنا کہ جس کو اللہ علم عطا فرما دیتا ہے وہ علم قیامت کے دن اس کی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوگا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا، اللہ اس کے علم کی بنیاد پر تکریم عطا فرمائے گا، اور اللہ صاحب مال کو قیامت کے دن حشر میں اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک وہ ایک ایک رتی آنے ٹکے پائی کا حساب دے کر اللہ کے حضور کامیابی حاصل نہ کر لے۔ آپ فرماتے ہیں وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں مدینہ طیبہ سے چلا، بارگاہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی صحبت سے چلا، فرماتے خدا کی عزت کی قسم میں نے مخاطب کر کے کہا اور رب کے بندے کوئی ہدایت پائے نہ پائے، کوئی فلاح پائے نہ پائے، اللہ نے مجھے فلاح ضرور عطا فرمائی، اللہ نے مجھے کامیابی ضرور عطا فرمائی۔ بس میرے بھائی ہم نے ایک چھوٹا سا پودا لگایا، یہ دوست جو دائیں بائیں بیٹھے انہوں نے معاونت کی، اللہ نے ان کے دلوں میں قرآن کی محبت، مسجد کی، مدرسے کی محبت پیدا کی، اور آج یہ سب دوست اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو اپنے دین کی محبت رکھی ہے وہ دین کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ساتھ کھڑے۔ اور خدا کی قسم میں ایک واقعہ بے شمار مرتبہ عرض کرتا ہوں، بے شمار مرتبہ عرض کرتا ہوں، وہ حدیث پاک میرے آقا کی، میرے محبوب فرماتے کہ جس شخص نے اپنے ایمان کا معیار پرکھنا ہو وہ اپنے دوستوں کی دوستی کے ایمان کو پرکھنا شروع کر دے۔ اگر اللہ نیکوں کی ہمیں دوستیاں دے دے، اگر اللہ نیکوں کا ساتھ دے دے، یہ جو دائیں بائیں علماء ذیشان، حفاظ، قرہ، صالحین، نیک بندے ہمارے معاونت کے لیے کھڑے ہیں، انشاءاللہ ان کے صدقے سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی جب نیکیاں کم پڑ رہی ہوں گی، جب منہ پر کالک مل چکے ہوں گے اور فرشتے کہیں گے اب تیرے پاس کوئی نیکی نہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ ان نیک دوستوں کے صدقے اس جہنمی کو بھی جنت کے اندر ضرور داخل فرمائے گا۔ بس یہ نیکیوں کا، محبتوں کا، ایک چراغوں کا ایک میلہ سج گیا، اس میں ہم نے اپنا بھی ایک حصہ ڈالنا ہے، ایک بچہ اس ادارے میں چھوڑنا ہے، اور اس نیت کے ساتھ جیسے ابھی قاری علم الدین صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کو بچہ دینا پڑے گا، آپ کو اپنی اولاد دینا پڑے گا۔ آخری بات عرض کر کے 1000 سال تک اسپین پر، غرناطہ پر، یورپ پر مسلمانوں نے حکومت کی، اور 1000 سال کے بعد صلیبیوں نے، عیسائیوں نے مسلمانوں کی ایسی ٹھکائی کی کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ آج اسپین میں بڑی بڑی مساجد، گرجا گھر ہیں۔ 100 سال پہلے آر ایس ایس جو ہندوؤں کی سب سے بڑی شدت پسند جماعت ہے، ان کا گروہ ان سے ملنے گیا، انہوں نے کہا ہم تم سے ملنے اس لیے آئے کہ تم بھی کافر ہم بھی کافر، الکفر ملت واحد، کفر ایک ملت ہے۔ حضور نے فرمایا ان کا کوئی بھی مذہب ہو، جب وہ کافر ہیں تو ان کا مذہب ایک ہے، وہ کفر ہے۔ الکفر ملت واحد کی بنیاد پر کہا تم بھی ہمارے بھائی، ہم بھی بھائی، ہم بھی مسلمانوں کا ہندوستان سے خاتمہ چاہتے ہیں۔ اسی طرح جیسے تم نے اسپین میں ان کا خاتمہ کیا، اور وہ طریقہ بتاؤ، کوئی بڑے ڈاکومنٹ پیش نہیں کیے گئے، کوئی بڑے فارمولے نہیں دیے گئے، صرف 2 منٹ کی بات بہت بڑے ایک صلیبی رہنما نے کی، کہا ہندوؤں سنو، ہم نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے پیسہ استعمال کیا، یہ قابو میں نہیں آئے، عورتیں پیش کی، یہ قابو میں نہیں آئے، ہم نے بڑے بڑے فسادات کھڑے کیے، قابو میں نہیں آئے۔ پھر آخری حد جو شیطان نے ہمارے دل میں ڈالا وہ یہ تھا کہ ان کے علماء کا اعتماد ان کے اندر سے ختم کر دیا جائے، اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے۔ ہم نے ایسی آگ لگائی کہ ان کے علماء کو ان کی نظروں میں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ آج پورا میڈیا، آپ کا انٹرنیشنل میڈیا ہو، آپ کا لوکل میڈیا ہو، آپ کے پاکستانی چینلز ہو، صرف اور صرف علماء ٹارگٹ ہے۔ کوئی داڑھی کو مذاق بنا رہا ہے، کوئی ٹوپی کو مذاق بنا رہا ہے،
کوئی کپڑوں کو لباس کو مذاق بنا رہا، کوئی شاعر اسلامی کو مذاق بنا رہا. ٹارگٹ صرف میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. ان کے غلاموں کے طریقے کا ہدف اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دل سے ان کے علماء کی عزت کو ضائع کر دو. اور جو قوم اپنے علماء کی عزت کو چھوڑ دیتی ہے مذہب خود بخود وہاں سے روانہ ہوتا ہے. بس اگر ہم چاہتے ہیں مذہب ہماری حفاظت کرے، دین ہمیں بچائے دنیا میں، قبر میں، حشر میں، آخرت میں، تو ہمیں دنیا میں دین کی حفاظت کرنا ہوگا. اداروں کو یہ کھڑا کر دیا گیا کہ آگے صدیوں چلیں گے. ایک ایک اینٹ، ایک ایک روڑا، ایک ایک پیسہ جو یہاں لگے گا، قیامت کے دن ہی یہ پتا چلے گا کہ اللہ اس کا کیا بہترین بدل عطا فرمائے گا. اور اس کا بہترین بدل، اس کی ادنا مثال یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے گا، اپنے بندے سے خوش ہو جائے گا. اور باقی انعامات تو اس سے بہت آگے. اور ان انعامات میں ایک انعام یہ کہ میرے محبوب فرماتے ہیں جس شخص نے مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے اس کو پھیلایا ہوگا، قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے اس سے جام کوثر عطا فرماؤں گا. باقی برتنوں میں پئیں گے. اور وہ عالم عزت کیا پائے گا کہ محبوب پاک اس کو اپنے دست اقدس سے عطا فرمائے گا. اللہ ہمارے بچوں کو بھی وہ نعمت عطا فرمائے. میں مشکور و ممنون انتظامیہ کا، مسجد اعظہ کا، آپ دوستوں کا، علماء ذیشان کا، فقراء کا. پورے پنجاب سے دوست آئے، پورے والا سے، لاہور سے، جہانیہ سے، چشتیاں سے، بہاول نگر سے، دور و دراز، ساہیوال سے، پاڑا سے دوست سفر کر کے آ رہے، قصوبات سے دوست سفر کر کے آئے. صرف اللہ کی رضا مقصود ہے. اور میرے مرشد مربی نے اسلامی روحانی مشن پاکستان کے قیام کے 2 مقاصد واضح فرمائے. پہلا مقصد امت مسلمہ کے اندر تعلیم کا جو فقدان ہے، اس کے جتنے بھی اسباب ہیں اس کو ختم کرنا ہے. اداروں کے ذریعے، مدارس اور مساجد کے ذریعے کہ علم کی جہاں جہاں کمی ہے وہاں علم کا فیضان جاری کر دیا جائے. اور الحمدللہ المقصود اسلامک سینٹر اسی کی ایک کڑی ہے. اور دوسرا مقصد امت مسلمہ کے جتنے دکھ ہیں، ظاہری باطنی مرضیں ہیں، حسد، بغض، ریاء، فرقہ واریت ہے، گروہ بندی ہے، دلوں کے اندر نفرتیں، قدورتیں ہیں، ان سب کا علاج میرے مرشد مربی اس صورت میں فرما رہے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کوئی عالم عالم نہیں کہلا سکتا، کوئی پیر پیر نہیں کہلا سکتا، کوئی استاد استاد نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ اپنا درد اس مقام پر نہ لے آئے کہ گزرنے والا کتنا بھی سخت روح ہو، کتنا بھی سنگ دل ہو، کہ جب درد دل کا عام کر دیا جائے تو اللہ سنگ دلوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. تو حضرات گرامی، یہ بچے آج چھوٹے چھوٹے ہیں. انشاءاللہ کسی کی تھپکی، کسی کا حوصلہ افزائی کرنا، گلے میں ہار ڈالنا، ان اساتذہ کی ان بچوں کو تربیت کرنا تھوڑے دنوں میں اتنا اعلیٰ عرفہ کر دے گا کہ یہ بچے آسمان کے ستارے بن جائیں گے اور پورے اسلامی معاشرے کو نور و نور کر دے گا. میرے استاد محترم مجھے ایک دن ملے، بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، سینے سے لگایا. آپ نے فرمایا بیٹے جب میں کسی کو سنتا ہوں وہ ڈاکٹر بنا بڑی خوشی ہوتی ہے، جب پتا چلتا ہے انجینئر بنا بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ والوں کی صحبت مل گئی ہو تو فرمایا ہمارے دل باغ و باغ ہو جاتے. آپ نے منہ چوما، سر کو چوما، ہم ان کے پیروں کو ہاتھ لگائیں، وہ ہمارے منہ کو چومے. فرمایا میں ایک عرض کرتا ہوں قیامت کے دن جب ہم کہیں پھنس جائیں، ہم کہیں اٹک جائیں، اے میرے بیٹے ہمارے لیے بھی کوئی بخشش کی دعا کر دیں. یہ عزتیں کن کے صدقے ہوئی؟ خدا کی قسم اللہ کے ولی کامل میرے مرشد مربی سیدی مرشدی پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی
نقش بندی مجددی آپ کے صدقے سے بنی. آپ نے ہماری زندگی کی روش کو بدل ڈالا, سوچوں کو بدل ڈالا. ایک نہیں, دو نہیں, لکھوں خواہ لوگوں کو اللہ کی راہ پر لگایا. اور یہ وہی کام ہے جو سیدنا پیران پیر کر کے گئے, بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کر کے گئے, سیدنا داتا علی اجمیری کر کے گئے. وہی کام ہر دور میں اللہ کے ولی کرتے رہے. یہی درد میرے مرشد بانٹ رہے ہیں. ہم آپ سے ندا کر رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں, پیسے نہیں مانگ رہے, روٹیاں نہیں مانگ رہے, بچے دیجئے, تعلیم کا سلسلہ شروع کیجئے. انشاءاللہ محنت دونوں طرفہ ہوگی, اساتذہ توجہ دیں گے, والدین سختی رکھیں گے. انشاءاللہ یہ بچہ نہ صرف خود منزل مقصود پر پہنچے گا بلکہ لاکھوں لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں کامیابی سے لے جائے گا. دعا ہے کہ یہ ادارہ کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھے. قاری غلام مصطفیٰ صاحب مدرس ہیں, یہاں کی انتظامیہ, جتنے دوست احباب ہیں ان کا تعاون ہے, علماء کرام کا تعاون ہے. اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے, اور اللہ ان ٹوٹے پھوٹے کاموں میں مجھ جیسے نکارہ بندے کو بھی حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. چہرہ تیرا نور بنے, ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے. ایک تیری ذات نو, چہرہ تیرا نور بنے, ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے. ایک تیری ذات نو, شیدائے زمانہ تیرے, شیدائے زمانہ تیرے, حسن و جمال دا دنیا تے آیا, کوئی تیرے نا مثال دا. مکے رہن والیا, مدینے آنے والیا, جھڑے کھان والیاں نو سینے لان والیا. مکے رہن والیا, مدینے آنے والیا, جھڑے کھان والیاں نو سینے لان والیا. تیرے بنا ڈگیاں نو, تیرے بنا ڈگیاں نو کوئی نہ سنبھالدا, دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں, تو تے کتے تیریا غلام دا جواب نہیں. تیریاں تے صفتاں دا